الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ ہے جی سورہ بقرہ آیت نمبر 39. اس کا ترجمہ وہ جو ہماری آیات یعنی نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں کرنے والے اور ان سے انکار کرنے والے وہی اصحاب نار ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس کا جو چیز میں پیش کرنے والا اس کا تعلق ہے معجزے کے ساتھ، اور معجزے کو نظم کی صورت میں ڈالا گیا ہے اور پورا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا گیا. اس کے لیے تھوڑا دل گردہ بھی چاہیے ہوگا، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، پھر آپ یقیناً اگر کریں گے تو لطف اٹھائیں گے. یہ آیت اس کا موضوع ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہے کلہ کے سخن مدحہ کا اعجاز دکھا دے، اے نور بلا فکر کی پرواز دکھا دے، اے ذوق نظر نقش فسوں ساز دکھا دے، اے چشم خرد قلب کی آواز دکھا دے. الفاظ کی چلمن سے وہ جنت نظر آئے، مجلس کی فضا خلد مودت نظر آئے. اے بحر طبیعت مجھے کوثر سے ملا دے، اے نور محبت در عرفاں کو جلا دے، اے ابر فصاحت چمن نظم کھلا دے، اے ساقی فطرت میں جاں بخش پلا دے. پیمانے پہ گل رنگ فضا چھائی ہوئی ہو، میں دامن اعجاز میں چھنوائی ہوئی. قصد سفر جادہ اعجاز ہے مولا، ہر تار نظر معجزہ پرداز ہے مولا. اس نقطے سے اس راہ کا آغاز ہے مولا، جبریل کی جو سرحد پرواز ہے مولا. لفظوں کے گوہر نقد انیسی میں تلے ہوں، مصروں پہ پرے جعفر تیار کھلے. سیر چمن معجزہ مقصود ہے میرا، جو خالق اعجاز ہے معبود ہے میرا. محمود جو رب کا وہی محمود ہے میرا، شاہد جو اس کا وہی مشہود ہے میرا. شک حامل دیدار پہ غالب نہیں ہوتا، شاہد کبھی اعجاز کا طالب نہیں. ارباب نظر حق سے بغاوت نہیں کرتے، مفروضوں سے یہ رد حقیقت نہیں کرتے، نبیوں سے طلب مہر صداقت نہیں کرتے، یہ حجت معبود سے حجت نہیں کرتے. حجت پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان بھی یہی ہے، تورات بھی انجیل بھی قرآن بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں ہر امر ایک آیت ہے خدا کی، نظروں کے لیے ذرہ بھی حجت ہے خدا کی. دانش کی تب و تاب شریعت ہے خدا کی، ہر پیکر تخلیق میں حکمت ہے خدا کی. انسان کا ضمیر امر امامت کی طرح ہے، اور عقل بشر نور نبوت کی طرح ہے. بیگانہ فطرت کو ضرورت ہے نبی کی، بیگانہ فطرت کو ضرورت ہے نبی کی. قرآن کی صورت میں کچھ آیات جلی کی، برہان کی اعجاز کی الہام خفی کی، یا طور پہ نظارہ نور احدی کی. ہر واقعہ کو خارق عادت کی طلب ہے، جاہل کو بھی لکھی ہوئی آیت کی طلب ہے. کیا بات. موضوع شروع کر رہے ہیں. مرسل سے ہر امت کا رہا یہ تقاضا، دکھلائیں کوئی خارق عادات کرشمہ. آتا نہیں کیوں آپ کے امراہ فرشتہ، کہتے ہیں نبی کیوں ہے ہم انسانوں کے جیسا. مافوق ہو فطرت سے تو تقریم کریں ہم، ہاں معجزہ دکھلائے تو تسلیم کریں. ٹکڑے ہو کبھی چاند تو اترے کبھی تارا، خورشید اشارے سے پلٹ آئے دوبارہ. ممکن ہو یہی جنت و دوزخ کا نظارہ، کلمہ پڑھیں پتھر بھی اگر پائیں اشارہ. کونین بھی ہاتھوں پہ مسخر نظر آئے، پلکوں پہ دو عالم کا مقدر نظر آئے. شولوں میں کھلے گل کبھی پانی میں لگے آگ، شولوں میں کھلے گل کبھی پانی میں لگے آگ. وہ ساز میں گریا تو ایاں سوز میں ہو راگ. لازم ہے کہ پنجے میں رہے دو عالم کی باغ، اشتر انہیں کھا جائے اگر سامنے ہوں ناگ. اعجاز کے اظہار میں حکمت ہے خدا کی، جادو پہ بھی جادو ہو یہ قدرت ہے خدا کی. اعجاز کے اظہار میں حکمت ہے خدا کی، جادو پہ بھی جادو ہو یہ قدرت ہے خدا کی. ساحر کا ہنر باند ہے اعجاز کے آگے، عاجز بشری عقل ہے اس راز کے آگے. کیا ذات کی پرواز ہو شہباز کے آگے،
کیا جائے صبا تخت خدا ساز کے آگے، تفہیم سے تدبیر سے امکان سے ہے باہر، اعجاز حد طاقت انسان سے ہے باہر۔ جادو کا اثر اور ہے اعجاز نبی اور، جادو کا اثر اور ہے اعجاز نبی اور، باطل کی جھلک اور ہے حق کی جلوہ گری اور، ابلیس کی فکر اور ہے امر سمدی اور، مجذوب کی بڑھ اور ہے گفتار ولی اور، مجذوب کی بڑھ اور ہے گفتار ولی اور، ساحر میں نمو پاتی ہے شیطان کی طاقت، ہر صاحب اعجاز ہے رحمان کی طاقت، اعجاز کا منکر نگاہ حق میں ہے کافر، یعنی کہ دلیل آ چکی حجت ہوئی ظاہر، انسان ہو جس امر کی تشریح سے قاصر، کافی ہے وہی معجزہ تسلیم کی خاطر، اعجاز حقیقت ہے فسانے نہ چلیں گے، اعجاز حقیقت ہے فسانے نہ چلیں گے، عادل کی عدالت میں بہانے نہ چلیں گے۔ خالق نے کیے جتنے نبی دہر میں پیدا، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی معجزہ بخشا، اس دور میں جس فن کا بھی ہوتا کوئی چرچا، اللہ عطا کرتا اسے معجزہ ویسا، یوں یعنی نہ کبھی نائب رحمان ہو عاجز، غرہ جس فن پہ ہے وہ انسان ہو عاجز، نبیوں سے ہوئے ماہر فن ششتر و حیران، ایک پھول سے سب خار چمن ششتر و حیران، گلزار سے تپتے ہوئے بن ششتر و حیران، قرآن سے فصاحت کے سخن ششتر و حیران، ہر کفر کو ایمان کی آواز نے توڑا، ہر سحر کو ہر دور میں اعجاز نے توڑا، ظاہر میں سبھی معجزے حکمت کے نشان ہیں، باطن میں نبوت کی صداقت کے نشان ہیں، در اصل یہ تنویر رسالت کے نشان ہیں، اور بعد رسالت یہ امامت کے نشان ہیں، قطروں میں یہ دریا ہیں، لمحوں میں یہ صدی ہیں، قدرت کے مظاہر ہیں نقوش عددی۔ ہوں اس 4-5 ابیان تذکرہ کر رہے ہیں تے پھر اس کو ازاداری دھیان ہے جی میں تمہیں پہلے دس 15-20 منٹ لگ جائے۔ وہ علم جو ہے معجزہ حضرت آدم، وہ علم کیا جس نے حقائق کو منظم، وہ علم ملائک پہ بشر جس سے مقدم، جس علم سے انسان ہوا لوح کا محرم، وہ لوح کے محفوظ ہے جو عرش علا میں رہتی ہے وہ ہر دم نگاہ آل ابا۔ آیا کف آدم پہ جو نور آل ابا کا، 5 انگلیوں میں نور جداگان ابھی چمکا، جب جلوے نور شہ مظلوم کو دیکھا، طاری ہوا تب آپ پہ بے ساختہ گریا، پیکر تو نہ تھا نور کی تصویر پہ روئے، یوں پہلے پیر حضرت شبیر پہ روئے، اب تلک نہ ملک روئے تھے نہ قدسی نہ افلاک، روتے بھی تو کیا کچھ نہ تھا اس نور کا ادراک، آدم کو تو تھی معرفت پنجتن پاک، پھر نور کو دیکھا تو ہوئی چشم بھی نمناک، سکان سماوات کو ہمراز بنایا، آدم نے تو گریے کو بھی اعجاز بنایا، وہ نوح کا دور وہ طوفان بلا خیز، جنبش تھی پہاڑوں میں کچھ اتنی تھی ہوا تیز، پہ ہم وہ برستے ہوئے بادل رجس آمیز، ہر موج تھی انسان کے لیے پر کے شرر ریز، اس وقت کوئی گوشہ محفوظ کہاں تھا، بس ایک سفینہ تھا جو موجوں پہ رواں، ہر لہر تھی از فرش زمین تا فلک اٹھی، پانی کے دریڑوں سے زمین جب چھلک اٹھی، ایک نور سے تب نوح کی کشتی چمک اٹھی، جودی کی فضا مثل گلستان مہک اٹھی، خود اپنی جگہ نور وہ اعجاز ہوا تھا، وہاں نام علی نوح کا دمساز ہے، نوح کا طوفان ہی یہ ہنگامہ دنیا، اس تشبیہ کو سمجھیں ہے، نوح کا طوفان ہی یہ ہنگامہ دنیا، گرداب ہلاکت میں کبھی گرنے کا خطرہ، پرسش کا کبھی خوف کبھی قبر کا دھڑکا، معاشر کا کبھی ڈر ہے کبھی خدشہ عقبہ، طوفان میں طلب ہو جو نجات ابدی کی، ایسے میں سفینہ ہے بلا آل نبی کی، اعجاز سے مہکا ہے گلستان ولایت، ہر پھول ہے اس باغ کا برہان ولایت، کس اوج پہ ہے شمسہ ایوان ولایت، قائم سے ہے قائم چمنستان ولایت، مجلس سے جسے خلد میں جانا ہو وہ آئے، خضرا پہ ہے کشتی جسے آنا ہو آئے، وہ آتش نمرودی وہ اعجاز خلیلی، دل مطمئن اللہ پہ وہ ناز خلیلی، جبریل کی وہ عرض وہ اغماز خلیلی، تاباں افق حق پہ ہے انداز خلیلی،
اخلاص وہ جذبوں میں تو مقبول ہوئے ہیں، گلزار ہوئی آگ شرر پھول ہوئے ہیں۔ وہ نور جو پیشانی خلت میں تھا روشن، اس آگ میں وہ نور ہی تھا معجزہ افغن۔ ان تساں اور دوسری تقریر یاد رکھیں گلفام ہاشمی نے، اس آگ میں وہ نور ہی تھا معجزہ افغن، اس نور کی کرنوں سے ہوئی آگ بھی گلشن، اونچا تھا بہت شعلوں سے اس نور کا مسکن، اونچا تھا بہت بہت اونچا تھا بہت شعلوں سے اس نور کا مسکن، نکلے ہیں خلیل آل کے صدقے میں بلا سے، لو ہار ہوئی نار کو اب نور خدا سے۔ کیا بات ہے، کیا بات شاہ جی آپ دیکھیے گا، قرآن میں ہے شیعہ تھے مسلمان تھے ابراہیم، یہ مصرع میں وہاں پڑھنا چاہتا تھا، بھول گیا تھا، آخری 2 مصرے پڑھے تھے اور وہ اس کو سمجھ گیا تھا کہ یہ کیسے گہرے مصرے۔ قرآن میں ہے شیعہ تھے مسلمان تھے ابراہیم، کی آتش نمرود نے بھی آپ کی تعظیم، اللہ ری یہ حرمت شیعہ زہ تکریم، اس طرح بھی ہر معجزے کی چاہیے تفہیم، باطل کی لپٹ خیر تک کبھی آ نہیں سکتی، دوزخ کسی شیعہ کو جلا دیکھیں انداز دیکھیں سنتے۔ اچھا قرآن میں ہے شیعہ تھے مسلمان تھے ابراہیم، کی آتش نمرود نے بھی آپ کی تعظیم، اللہ ری یہ حرمت شیعہ زہ تکریم، اس طرح بھی ہر معجزے کی چاہیے تفہیم، باطل کی لپٹ خیر تک آ ہی نہیں سکتی، دوزخ کسی شیعہ کو جلا ہی نہیں سکتی۔ ابھی وہ ماحول نہیں بنا، سال 1.5 روک گئے تو ماحول بن جائے گا۔ سنتے ہیں کہ اعجاز تھی موسیٰ کی طلاقت، بچپن میں ایک انگارے سے پیدا ہوئی لکنت، پھر ان کو ملی حق سے تکلم کی یہ قدرت، یہ وصف زباں ہو گیا خود وصف نبوت، پر ان کا سخن، توجہ کیجئے گا اس مسئلے پہ، پر ان کا سخن لہجے بلاغہ تو نہیں تھا، اللہ اسی لہجے میں گویا تو نہیں تھا۔ ایک معجزہ ہے موسیٰ عمران کا عصا بھی، جو نخل بہشتی سے جناح ہی میں بنا بھی، ازداد تھی سب شان خدا ایک ہی جا بھی، آتش بھی تھا وہ خاک بھی پانی بھی ہوا بھی، وہ غیر مقابل تو قیامت تھا بلا تھا، اپنوں کے لیے رحمت باری کی گٹھا تھا، اجدر تھا کبھی رخش اور کبھی تلوار، وہ دو شاخہ ہو جس طرح کوئی شاخ سمردار، رفتار میں سر تھا تو اڑنے میں پریدار، ہر کام سے فرصت ہو تو موسیٰ سے بھی گفتار، ہر کام سے فرصت ہو تو موسیٰ سے بھی گفتار، ایمان کا ستون تھا یہ صداقت کا شجر تھا، یہ زیر نہ ہوتا تھا کبھی ایسا زبر تھا، تھی تیغ علی بھی انہی اوصاف کی حامل، جلوہ جو دکھاتی تھی تو دل ہوتے تھے بسمل، بچتا تھا وہی بس جو نہ آتا تھا مقابل، جو آنکھ ملاتا تھا وہ ہو جاتا تھا غائب، آتے تھے ہنر خوب اسے عشوہ گری کے، اٹھلاتی تھی اس پہ کہ پہلو میں ہوں علی کے، زہرا سے جو تھی نور کے رشتے سے قرابت، آپ سے اس کی بہت ناز سے کرتی تھی حفاظت، جب جنگ سے آتے تھے شہنشاہ ولایت، یہ تیغ دکھاتی تھی پھر اعجاز طلاقت، کرتی تھی یہ ملکہ سے شہنشاہ کی باتیں، زہرا کو سناتی تھی جگہ کی باتیں، قرآن کی طرح عرش سے اتری تھی احد میں، گھٹ جاتی تھی بڑھ جاتی تھی پر چلتی تھی حد میں، گھٹ جاتی تھی بڑھ جاتی تھی پر چلتی تھی حد میں، رہتی تھی سرے میدان اسی کاوش اسی قد میں، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، رہتی تھی سرے میدان اسی کاوش اسی قد میں، کافر سے لڑائی میں تو مومن کی مدد میں، اللہ اکبر۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں سر، کچھ مصرے میں چھوڑ رہا ہوں جان۔ اعجاز تھی وہ آخری رزم شہ والا، تھے تن پہ بہت زخم مگر دل کو سنبھالا، نرغے میں جو تھا فاطمہ کی گود کا پالا، میدان میں وہ کی جنگ پرے تھے نہ رسالہ، جگہ میں اسی تیغ نے لینے نہ دیا دم، باغی سپاہ شام تو کوفے میں لیا دم، ایک معجزہ تھی تیغ علی کی ہمادانی، ایک معجزہ ہے ناکائے صالح کی کہانی، رد کر دی جب اس قوم نے خالق کی نشانی، کچھ سرزنش ان کی ہو یہ اللہ نے ٹھانی، ناکے سے جو وہ مائل انکار ہوئے تھے، خود کہہ الہی کے طلبگار ہوئے تھے، ناکے سے پھرے تھے کہ نبوت سے پھرے تھے، یہ کفر تھا اللہ کی آیت سے پھرے تھے، تھا شرک پہ اصرار کہ وحدت سے پھرے تھے، جاہل تھے کہ عرفان حقیقت سے پھرے تھے، انکار تھا اس قوم کو، اچھا یہ مسئلہ بہت کمال ہے، انکار تھا اس قوم کو عصمت کے اثر سے،
سورج کے تو پہلو میں تھے باغی تھے سحر سے. کیا بات ہے. سورج کے تو پہلو میں تھے باغی تھے سحر کے. اچھا اسرار نبوت ہی کا ایک راز تھا ناکا, کیا پیش خدا لائق اعزاز تھا ناکا, خود اپنی جگہ عدل کی آواز تھا ناکا, خلاق جن و انس کا اعجاز تھا ناکا, عصمت سے پیغمبر کی جو منسوب ہوا تھا ناکا نہ تھا, ایک مظہر انوار خدا تھا. اچھا جی, اچھا اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے اس کی, آیات میں تعریف نظر آئی ہے اس کی, لفظوں میں نہ ہو قید وہ زیبائی ہے اس کی, اللہ کو ہر درجہ ادا بائی ہے اس کی, اور وصف کا حامل ہے یہ امکان سے زیادہ ہے معرفت شہا اسے انسان. یہ ذوالجلال کا تذکرہ ہے. تھا اشہب بھی شبیر بھی دلدل ہی کا پیرو کی نصرت سرور میں اس طرح تک و دو, سر شار میں عشق صبح کام صبح روح, ہر سم پہ تصدق ہوا جاتا تھا مائنو, منہ تاروں کو بھی تابش اقدام سے فخر تھے, یہ سم کے نشان تھے کہ چراغ رائے حق تھے. یہ خوب سمجھتا ہے امامت کے اشارے, شفقت کی نگاہوں میں محبت کے اشارے, الطاف کی تھپکی سے عنایت کے اشارے, اظہار تشکر میں یہ خدمت کے اشارے, تنہائی میں مولا سے وہ کچھ راز کی باتیں سمجھے گی نا دنیا یہ ہیں اعجاز کی باتیں. بچپن سے تھا یہ وقف شہنشاہ دو عالم, وہ 5 برس کے تھے یہ تھا سن میں ذرا کم, دکھلاتا تھا کیا کیا نہ اس وقت یہ چمخم, وہ سم تھے کہ گرد اس کی تھی ادا کے لیے سم, راہی تھا رائے حق کا وفادار تھا گھوڑا, دیوانہ شبیر تھا ہوشیار تھا. اب سنیے گا, جعفر کی قسم نصرت شبیر پہ تیار, خطبے میں تھا وہ منبر شاعر رزم میں راہوار, لشکر میں تھا ہمراز تو تنہائی میں دلدار, راحت میں مصاحب تھا مصیبت میں مددگار, زخمی ہوئے شبیر تو آدھا سے لڑا تھا, یہ ناقہ سالے سے رتبے میں بڑھا تھا. اچھا لکھا ہے کہ تھا خضر کا اعجاز نما ہاتھ, مٹی ہوئی زرخیز جو مٹی سے لگا ہاتھ, تھا گلشن عالم کے تجمل کی بنا ہاتھ, اعجاز مجسم ہے جو ہو دست خدا ہاتھ, وہ ہاتھ مگر عرش سے آگاہ نہیں تھا, اعجاز نما تھا پہ ید اللہ نہیں تھا, صحرا کو ید اللہ نے کیا تازگی بخشی, پامال تھا سبزہ تو اسے دلکشی بخشی, املائے ہوئے پھولوں کو بھی زندگی بخشی, اجڑے ہوئے گلشن کو بہار ایک نئی بخشی, ٹوٹی جو کوئی شاخ شجر سے وہ ملا دی, بے رنگ کو رنگینی یہ قدرت سے جلا دی. اچھا جس ہاتھ سے آدم کو تسلی دی وہی ہاتھ, جس ہاتھ نے یونس کی بلا ٹالی وہی ہاتھ, جس ہاتھ نے داؤد کو قوت دی وہی ہاتھ, جس ہاتھ نے موسیٰ پہ تجلی کی وہی ہاتھ, احمد نے کبھی نور کبھی ہاتھ کو دیکھا, معراج کے پردے میں اسی ہاتھ. کیا بات ہے, دیکھا کہاں اس شان کا دنیا نے کبھی ہاتھ, مظہر ہے عجائب کا دو عالم کے یہی ہاتھ, وہ معجزہ تھا حضرت داؤد کا بھی ہاتھ, در پردہ تھا اس میں بھی وہی لا یزلی ہاتھ, دکھلائی ہے یوں معجزہ کر ہاتھ نے قوت, پائی ہے اسی ہاتھ سے ہر ہاتھ نے قوت. اس ہاتھ نے دکھلائے صحابت کے نئے رنگ, ظاہر ہے انگوٹھی سے ولایت کے نئے رنگ, وہ بدھ شکنی وہ امامت کے نئے رنگ, وہ غزوہ خندق میں عبادت کے نئے رنگ, اور لمحہ نبوت کا مددگار رہا ہے, یہ ہاتھ اسلام کی کشتی میں پتوار رہا ہے. جو نور ہے اس میں ید بیضا میں نہیں ہے, ایسی تو شفا دست مسیحا میں نہیں ہے, ثانی کوئی اس ہاتھ کا دنیا میں نہیں ہے, اعجاز وہ ہے جو کف عیسیٰ میں نہیں ہے. یہ ہاتھ پیغمبر کے لیے دست دعا ہے, یہ ہاتھ سر بنت پیغمبر کی رضا. اچھا جی, اچھا 2 مصرے سن لیں, 4 مصرے میں کسی خاص مسئلے کی بنا پہ چھوڑ رہا ہوں. عقبہ میں جہنم کے وہی ہاتھ چڑھے گا, اس ہاتھ میں جو ہاتھ نہ دے وہ ہاتھ ملے گا. کیا بات, عقبہ میں جہنم کی وہی ہاتھ چڑھے گا, اس ہاتھ میں جو ہاتھ نہ دے ہاتھ ملے گا. ٹھیک ہے جی. اب تک یہ ہے علم دین الہی, پرچم سے نمایاں ہے علمدار کی شاہی, طوبہ کی بلندی ہو کہ مسکن مائی, راہبر یہ امارہ ہے ہم اس کے سپاہی, ہم مرتبہ داں ہیں علم دین نبی کے,
معاشر میں بھی ہم جائیں گے سائے میں اسی کی، مرقوم ہے فرمان رسول دو سرا کا، مل جائے گا جب بحر ظہور اذن خدا کا، بدلہ بھی لیا جائے گا خون شہداء کا، اعجاز دکھائے گا علم شاہ وفا کا۔ ہاں آپ اس کا پھریرا جو کھلے گا، حق بھی یہاں سائے میں امامت کے تلے گا، لکھا ہے جب وہ آئے گا وارث شبیر، ہوگا علم ایک ہاتھ میں اور ہونٹوں پہ تکبیر، العظمت للہ پھریرے کی یہ تنویر، ایک ہاتھ میں ہوگی جو ید اللہ کی شمشیر، تیغ آپ کے اعجاز سے فریاد کرے گی، مولا کو بہت کرب و بلا یاد کرے گی، آ جائیں گے ہر سمت سے سب ناصر و یاور، کعبے کی زمین ہوگی وفا کیشوں کا لشکر، اس عہد کا کمبر کوئی سلمان کوئی بوذر، دیکھے گا فلک یاد حسینی میں یہ منظر، آئیں گے عزادار تو پرسا بھی رہے گا، مجلس کبھی ماتم کبھی گریا بھی رہے گا، ناروں سے عزاداروں کے بن گونج اٹھے گا، پھر تذکرہ شاہ زمن گونج اٹھے گا، سوتے گلے ماتم سے چمن گونج اٹھے گا، زنجیر کی جنکار سے رن گونج اٹھے گا، زہرا کا قمر آئے گا جب برج شرف میں، مجلس کبھی کعبے میں کبھی ہوگی نجف میں، ہے مجھ سا یہ تازیہ و مجلس و ماتم، جس طرح موضوع کو لا رہا ہے، تابوت و زری و علم سید عالم، یہ مرثیہ یہ سوچ یہ نوحہ یہ محرم، دل درد سے معمور ہے آنکھ آنسوں سے نم، جو اجر رسالت ہے وہ قطرہ ہے یہ آنسوں، اور مرہم زخم دل زہرا ہے یہ آنسوں، پائی ہے عزاداروں کے اشکوں نے یہ توقیر، رومال میں رکھتی ہے انہیں مادر شبیر، برپا جہاں ہوتی ہے عزائے شہید دلگیر، اس بانی مجلس کی چمک اٹھتی ہے تقریر، تائید عزاداروں کی فرماتی ہے زہرا، اعجاز سے مجلس میں چلی آتی ہے زہرا، لکھا ہے کہ ایک مومنہ نابینا و ناچار کرتی تھی عزائے پسر احمد مختار، ایک بیٹی تھی اس کی شائع مظلوم کی غمخوار، مجلس کے لیے فرش بچاتی تھی وہ ہر بار، غربت میں جنت کی خریدار تھی دونوں، رکھتی تھی در اشک عزادار تھی دونوں، وہ سال کے سال، بس یہ ختم ہونے والا ہے، وہ سال کے سال آمد فصل غم شبیر، سامان عذاب مجلس و ماتم کی وہ تدبیر، وہ دونوں ہی ہو جاتی غم و یاس کی تصویر، اور دل سے بلاتی نہ تھے یاد شہ دلگیر، یوں مجلسیں 10 روز بہم کرتی تھی برپا، کس دھوم سے وہ عشرۂ غم کرتی تھی برپا، وہ چاند کی شب گھر میں عزا خانہ سجانا، گھر گھر سے عزاداروں کو مجلس میں لانا، ایک ایک کو تاکید کے پرسے میں تم آنا، زہرا کے جگر بند پہ آنسوں بھی بہانا، ہر ایک کو دعا دیتی ہوئی جائیں گی زہرا، رومال لیے گھر میرے آئیں گی زہرا، بینائی ضعیفہ کی جو ہوتی رہی کم، قبلہ صاحب روایت، بینائی ضعیفہ کی جو ہوتی رہی کم، تب بیٹی ہی سب کرتی تھی سامان محرم، دن خوشیوں کے یوں آئے بلطف شہ عالم، مانگی ہوئی مہندی پہ مراد آ گئی اس دم، اس شادی کے بعد آیا کریں جب کہ محرم، بینائی سے محروم یعنی بیٹی چلی گئی، ضعیفہ کر اکیلی رہ گئی، اب سنیں روایت، اس شادی کے بعد آیا کریں جب کہ محرم، بینائی سے محروم ضعیفہ تھی باو بسد غم، اکثر یہ دعا کرتی تھی بدیدہ پرنم، سامان عذاب ہوئے گا کیوں کر مجھ سے فراہم، یا فاطمہ نابینا و لاچار ہوں بی بی، پر آپ کے بیٹے کی عزادار ہوں بی بی، کیسے میں عزاداروں کو گھر اپنے بلاؤں، کیوں کر میں علم چاند کی شب گھر میں سجاؤں، یہ ہوگا نہ مجھ سے صف ماتم نہ بچھاؤں، ہو فصل عذاب غم شان مناؤں، نوحہ بھی کوئی مجھے سنانے کو نہیں ہے، بیٹی بھی میری آس دلانے کو نہیں ہے، اس فکر میں ہی گزرا جو ذی الحجہ کا مہینہ، روتی تھی اس یاس میں وہ عاشق زہرا، ایسے ہی میں فلک پہ مائے غم لوگوں نے دیکھا، بستی کے گھروں میں ہوا گل ہائے حسینہ، سب کہتے تھے شاہ آن کے مہمان ہوئے ہیں، یہ کہتی تھی مجلس کے نہ سامان ہوئے، کرتی تھی کیوں کر میں کروں مجلس لخت دل احمد، مہمانی کے اسباب نہیں اے میرے سید، نہ فرش بچھا ہے نہ لگائی گئی مسند، اب گھر میں علم رکھنے کی کیسے ہو جدوقد، کوزوں میں نہ پانی نہ تبرک ہے سبد میں، یا خدا کشا دیر کیا ہے میری مدد میں، روتی تھی یہ کہہ کہ کبھی دیتی تھی دہائی، یہ کیسی گھڑی مجھ کو مقدر نے دکھائی، ہے مجھے اب تک اجل کیوں نہیں آئی، برباد ہوئی جاتی ہے سب دل کی کمائی، جیتے جی ازاں شاہ کی گھر نہ کر سکوں گی،
واللہ میں زہرا سے خجل ہو کے مروں گی. دستوں کوئی دروازے میں اتنے میں جو ایک بار دل تھام کے اٹھی وہ ضعیفہ جگر افکار. چادر کو سنبھالے ہوئے سوچا بدلے زار، ماتم کے لیے آئے ہیں بستی کے عزادار. در کھولا کہا شاہ نہیں مہمان میرے گھر میں، پہلی کوئی ہوئی شام غریبہ میرے گھر میں. کچھ بیبیاں تھی در پہ سیاہ پوش دل افکار، نابینا تھی پر رہا احساس تو بیدار. وہ بولی کہ تم کون؟ وہ بولی عزادار، تیری ہی طرح ہیں شاہ مظلوم کے غمخوار. سامان عزا شاید دلگیر کریں گے، ہم گھر میں تیرے ماتم شبیر کریں گے. تو فکر نہ کر ہوں کہ سب اسباب فراہم، یوں نہ ہو پریشان بچھے گی صفے ماتم. رکھیں گے علم تازیہ خانے میں ابھی ہم، اب شان سے ہوگا تیرے گھر میں مائے محرم. مجلس بھی بپا ہوگی، عزادار بھی ہوں گے، مہمان تیرے گھر سید ابرار بھی ہوں گے. ان بیبیوں کو حجرے میں لے آئی ضعیفہ، رکھے گئے گھر میں علم سید والا. لو فرش عزا بچھ گیا مجلس ہوئی برپا، عاشور طلب یوں ہی رہا ماتم و گریا. وہ کون سی چشم کے جو خون نہ ہوئی تھی، جیسی ہوئی اس بار عزا یوں نہ ہوئی تھی. کہتی ہے ضعیفہ کہ جب آئیں وہ عزادار، تھا قلب میرا ماتم شبیر سے سرشار. کچھ غم نہ رہا مجھ کو تھی شاہ کی غمخوار، وہ سوز وہ نوحہ وہ عزائے شاہ ابرار. جب گھر پہ نظر کی تو اسے طور سا دیکھا، گو آنکھ تھی بے نور مگر نور سا دیکھا. جز آؤ بکا بیبیوں کو تھا نہ کوئی کام، تکیا کبھی دن میں نہ کبھی رات میں آرام. دن رات تھا ماتم تو عزا تھی سحر و شام، ایسے ہوئے میں ہوا شب عاشور کا انگام. تھا بیبیوں میں غل یہ بقا ہائے حسینہ، افلاق سے آتی تھی صدا ہائے حسینہ. ایک بی بی کا نوحہ تھا کہ ہے میرے جانی، تڑپاتی ہے اب تک مجھے تیری تشنہ دہانی. کس جاز سے سب بچے طلب کرتے تھے پانی، کہتے تھے بڑوں سے کہ یہ خشک زبانی. بڑھتی ہے بہت تشنہ لبی گرم ہوا میں، کیا پیاسے ہی مر جائیں گے ہم دشت بلا میں. جب رو رو کے کبھی کرتی تھی وہ بیبیاں نوحہ، اس پانی کی خاطر علی اصغر بھی سدھارا. میدان میں ہاتھوں پہ جو لائے شہ والا، اے حرملا ایک بچے پہ ڈھایا ستم ایسا. ایک بوند سے پڑتا تو نہ کال آب رواں میں، کیا نار کیے جاتے ہیں بچے بھی جہاں میں. یہ پیر قیامت تھے یہ نالے جگر افکار، 10ویں کی سال ہو گئی اتنے میں نمودار. گردوں پہ نمایاں ہوئے جب فجر کے آثار، ایک بی بی نے ان میں سے کہا رو کے یہ ایک بار، آنکھوں کو میری اشک رواں دیتے ہیں اکبر، لو زینب دلگیر ازاں دیتے ہیں اکبر. اتنے میں علم پہ جو نظر پڑی یکدم، دل پھٹ گئے سینوں میں کیا اس طرح ماتم. خون بار روتے ہوئے دیدہ پرنم، ایک بی بی پکاری کہ سکینہ کو رہا غم. کہتی رہی کیوں امو آئے ہیں اماں، بابا میرے دریا سے علم لائے ہیں اماں. سنتی ہوں کہ امو کے کٹے نیر پہ بازو، سر پہ لگا بالا تو گرے گھوڑے سے امو. ہاتھوں سے کمر تھامے جو پانچے شائے خوشخو، تکیا سر عباس کا تھا شاہ کا زانو. سن کر یہ سخن بڑھنے لگی آؤ فغاں، اور اس گھر میں نظر آتا تھا میشر کا سما. اور ایک بی بی نے ان میں سے یہ نوح کیا رو کر، دیکھو تو نماز سحری ہو چکی باہر. عباس کے ہمراہ ابھی آئیں گے سرور، دولہا تو بنا لوں میں کہاں ہے بن شبر. اچھا جی، پہلو میں چچا کے دل صد پانچ کو دیکھا، ٹکڑے ہوئے چادر میں بس ایک لاش کو دیکھا. یہ سنتے ہی غش آ گیا ایک بی بی کو ناگا، دل تھام کے تھرا گئی ایک بی بی جو کی آ. سر پر ٹپکا کسی نے تو کسی نے کہا یا شاہ، ایک بولی کہ ناشاد موئے اکبر زیجا. لاش آئے گی تو رو گی فریاد کرو گی، اے بی بیو تم پہ یہ آواز سنو گی. بستی کے عزاداروں نے ماتم کیا برپا، بس ہائے حسن وائے حسینہ کا تھا نوحہ. اس گھر کے قریب سے جو گزرتا تھا وہ کہتا، کس ماں کی کمائی لٹی ہے یہ بین ہے کیسا. میت کو کیا نکلی ہے اس بی بی کے گھر سے، رونے کی صدا آتی ہے دیوار و در سے. عاشور کی دوپہر کو میشر ہوا برپا، ایک بی بی تھی ان بیویوں میں درد سراپا. اس طرح بقا کرتی تھی دل پھٹتا تھا سب کا، جیسے غم فرزند میں ماں کرتی ہے گریا. یوں ماتم و شیون میں رہا کرتی تھی بی بی، جیتی تھی کبھی اور کبھی مرتی تھی بی بی. بعد اس کے یہ کہتی ہے وہ نابینا ضعیفہ، 10 دن ہوئے 11 محرم کا دن آیا. ان بیبیوں نے سارا سامان سمیٹا، مجھ سے کہا آقدہ یہی بے کس کی عزا کا، جزے ماتم شبیر کے ماتم نہ دکھائے. بی بی تجھے اللہ کوئی غم نہ دکھائے.
پھر بولی کہ ہم جاتے ہیں، اب دے ہمیں رخصت، اللہ کرے تجھ کو نہ ہو دنیا میں۔ میں نے کہا کیا کروں میں آپ کی خدمت؟ ہاں اس کا صلہ دے گی آپ کو خاتون قیامت، محتاج ہوں، نابینا ہوں، نادار ہوں بی بی، بس ناز ہے اس پہ کہ عزادار ہوں بی بی۔ ایک گوشے میں کر کے گئی، پھر وہ بادل مضطر لے آئی وہاں جا کے کچھ چاندی کے زیور۔ ان بیویوں سے بولی بسن عجز یہ رو کر، نظر شہداء رکھ لو یہ ہدیہ ہا کر۔ وہ بی بی شب روز جو روتی تھی وہاں پر، ایک آ بری اس نے زحیفہ کے بیاں پر، رخ سوئے عرب کر کے یہ چلائی وہ دکھیا، ہے سید و سردار عرب اے میرے بابا۔ کچھ اپنے نواسے کی عزادار کو دیکھا، شبیر کے ماتم کا ہمیں دیتی ہے ہدیہ، جب پیش خدا بال میں بکھراؤں گی بابا، اس ضعیفہ کو پاس آپ کے لاؤں گی بابا۔ سن کر یہ بیان ہو گئی حیران ضعیفہ، چھاتی پہ درے ہاتھ چلائی وہ دکھیا، ہے بیویو تم کون ہو بتلاؤ خدا را، نالوں میں تمہارے ہے اثر کیسا غضب کا۔ بابا کسے کہہ کہہ کے جان کھوتی ہو بی بی، یہ کون سا شبیر ہے جس کو تم روتی ہو بی بی۔ اس مومنہ سے رو کے وہ دکھیا یہ پکاری، بی بی تیرے گھر آئی ہے زارا کی سواری، یہ بادر اکبر ہے غبرت کی باری، اور یہ میرے قاسم کی ہے ماں کرتی ہے زاری، یہ مادر اصغر بڑی دکھ پائی ہے بی بی، زینب بھی میرے ساتھ جہاں آئی ہے بی بی۔ دنیا میں کوئی قوم نہیں ایسی کہ جس کا ہر عاد میں دشمن ہو زمانہ یہ سارا، اور ٹوٹا ہو اس قوم پہ ظلم و ستم ایسا، ہر دور میں پھر بھی وہ رہے شان سے زندہ۔ سوچا کبھی کہ آپ نے کیا راز بقا ہے، زندہ ہے جو شیعہ تو یہ اعجاز عزا ہے۔ اب خون ہے جگر اشکوں کو روکا نہیں جاتا، سینے میں یہ دل اب تو سنبھالا نہیں جاتا، اعجاز کہیں اور یہ پایا نہیں جاتا، اختر کا یہ عالم ہے کہ لکھا نہیں جاتا۔ کیا درد رسا ہے بہت سے آنسو نکل آئے، بس دل نہ کہیں توڑ کے پہلو سے نکل آئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ قبلہ صاحب دعا میں